بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاوي قال حدثنا سند إبراهيم. سند بھی شروع کریں سند. باب ما جاء فی فاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے، اور ساتھ سند بھی ملائیں بسند متصل منا یہاں سے. بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى ٹھیک ہے چلیں. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاوي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الكساء بالرطب. عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ کساء بالرطب ککڑی کے ساتھ کھجور کھاتے تھے. ہاں جی، ککڑی کا کیا مطلب ہے؟ کھکڑی استاد کھکڑی استادی میں نے تو سمجھا ہوا اسے. ککڑی کا مطلب کیا ہے؟ ککڑی کا ہمارے ہاں تر میں نے دیکھا نیٹ پہ، پھر ککڑی کو تر جو ہے ہم کھاتے ہیں وہ اس طرح. کھیرا ایک ہے اور ایک تر ہے جو لمبی سی ہوتی ہے. ہاں جی، یہ ایک پوری فیملی ہے سبزیوں کی. اس میں یہ خربوزہ، تربوز، کھیرا، تر، یہ سب چیزیں آتی ہیں. جی اور استاد جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافی پسند تھی یہ چیزیں، آگے ذکر بھی آئے گا. تو جی یہ استاد جی، کھیرا اسے اور تر ککر جو ہے نا، بٹیسی فیملی کہا جاتا ہے استاد جی. یہ کون سی؟ ککر بٹیسی فیملی، ہاں. جس میں یہ تو کھیرے وغیرہ سارے آ جاتے ہیں، کدو بھی، ٹنڈے بھی. تو ہمارے ہاں یہ خربوزے کو بھی گاؤں میں ککڑی کہا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور ہوتا ہے گاؤں میں، اس کو پھٹا کہتے ہیں، پھٹا. وہ بھی اس کی طرح کا ہی بھٹا. ہوتا ہے، خربوزے کی طرح کا. ان کے اندر بیج ہوتے ہیں. ہاں جی، آگے چلے جی. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. بالرطبی. اچھا، یہ ہشام بھی پڑھتے ہیں اور حشام بھی پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ جی استاد. ہشام پڑھیں گے، ان ہشام ابن عروہ تھا، لیکن دونوں طرح پڑھا ٹھیک ہو جاتا گیا ہے. جی ترجمہ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ کھاتے تھے کھجور کے ساتھ. آتے تھے. کان یاکلو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کان یأکل کھاتے تھے، کھاتے رہتے تھے. ہاں، کھایا کرتے تھے. کھایا کرتے تھے. ہاں، ٹھیک ہو یہ گیا. استمرار کے زمانے میں یہ آتا ہے نا، جب مضارع پر کانا آ جائے تو وہ ماضی استمراری کے معنی میں آ جاتا ہے، یعنی مستقبل ماضی میں ایک کام ہو رہا ہے. اس جی سینس میں استاد جی. پاسٹ کنٹینیوز میں. بس میں نے بھی استاد جی وہی پیدا کرنے کا کوشش کی ہے، لیکن وہ کیونکہ غلط پڑا گیا یعنی ہے. غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے، بس میں نے وہ سینس بتانے کے لیے تھوڑا سا وضاحت کر دیا. غلط نہیں تھا، ٹھیک تھا. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير 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 قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا أو قال حدثني حميد
قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ جمع کر رہے تھے خربوزے کو کھجور کے ساتھ. تو یہ وہی صورت ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے. اچھا، جب سند میں ہم آخر میں پہنچتے ہیں صحابی کے نام کے بعد رضی اللہ عنہم یہ پڑھنا چاہیے. رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہما. اگر زیادہ ہیں تو رضی اللہ عنہم. تو اس کی بھی عادت ہونی چاہیے کہ صحابی کے نام کے ساتھ ہم یہ پڑھتے رہیں، خاص طور پہ حدیث کی تلاوت کرتے ہوئے یا حدیث کی یعنی عبادت پڑھتے ہوئے. ہاں جی، آگے چلیں جی. اچھا، یہ ایک منٹ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بارے میں فرماتی ہیں کہ جب میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی، یعنی نکاح ہوا، تو اس وقت میں دبلی پتلی تھی. تو میری والدہ نے مجھے خربوزہ نہ جو کیا کہتے ہیں کھیرا اور کھجور یہ کھلانا شروع کیا. آپ اسے سیلڈ کہہ لیں کہ وہ. تو پھر اس سے میرا جسم ذرا بھر گیا، یعنی میرا وزن بڑھ گیا. تو وہ اپنا تجربہ یہ شیئر کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہاں عرب کا جو گرم موسم ہے یہ اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے موسم کے اعتبار سے مختلف علاقوں کی کچھ غذائیں ہوتی ہیں کہ جو اس علاقے میں معروف ہوتی ہیں، اور وہ تجربے سے انہوں نے ان کو مفید سمجھا ہوتا ہے اس موسم کے اعتبار سے. تو گرم موسم میں یہ والا نسخہ یعنی کھجور کے ساتھ بیلنس کرنے کے لیے کوئی ککڑی وغیرہ کا استعمال، یہ شاید وہاں کی لوکل ایک خوراک تھی گرم موسم کو مینج کرنے کے لیے. تو اس تناظر میں بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے. ہاں جی. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن السلطة يزيد بن نا کیوں وہی یزید بن السلطي عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خربوزے کو کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے. یہ بطیخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بطیخ خربوزہ سمجھ آیا تھا سر جی. نہیں، یہ خربز کہتے ہیں اس کو، اور بطیخ کہتے ہیں تربوز کو. دو آنا جی سر جی. آگے تربوز دو آنا. ہاں جی، آگے چلیں جی. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس حولت. استاد یہ ہا کو پڑھا جائے گا یا کیا کہیں گے؟ ہاں جی، کوئی بتائیں جی کیا پڑھیں گے؟ ہاں یہ کیا چیز ہے؟ حویل استاد جی سے پڑھیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مالک بن انس سے ایک اور سند سے بھی یہی روایت آئی. ہاں جی. اور مالک بن انس یہ مدار ہیں یعنی مرکز ہیں، اور ان سے پیچھے دو سندیں ہیں. ایک قتیبہ بن سعید سے ہے اور ایک اسحاق بن موسیٰ اور حدثنا مان یہاں سے ہے. تو مالک جو ہے یہاں پہ وہ دونوں سندیں آ کے مل جاتی ہیں.
اس کے بعد کی سند سیم ہے دونوں کی. تو اس کو جب ہم پڑھتے ہیں سند پڑھتے ہوئے تو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. اطہر صاحب یہ میں پڑھنے لگا ہوں، ذرا نوٹ فرمائیں، آگے بھی آئے گا تو اس میں اسی طرح ہی پڑھیں. مثلا ہم پڑھیں گے حدثنا قتیبہ بن سعید عن مالک بن انس ہا کو تھوڑا کھینچ کے اسی طرح پڑھ لیں ہا، اور پھر آگے دوسری سند پڑھ لیں. اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہا کی بجائے یہ جس کی علامت ہے جس لفظ کی وہ پڑھیں. حدثنا قتیبہ بن سعید عن مالک بن انس، تحویل یہاں پہ رک گئے تحویل کہہ کے تو پھر آگے دوسری سند پڑھیں. تو اس کو دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. ہا پڑھیں گے تو تب بھی ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے ہاں معمول چلتا ہے اس کے مطابق ہے، اور اگر تحویل پڑھ لیں گے تو تب بھی ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انس بن مالک یہ مدار ہے، اور اس سے پہلے دو سندیں ہیں جو یہاں پہ آگے اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس کے بعد والی سند ان دونوں کی ایک جیسی ہے. ہاں جی مولانا اطہر صاحب واضح ہوا؟ جی استاد جی. اچھا یہ ابھی پڑھیں ذرا مطلب تو دونوں استاد جی طرح پڑھیں شروع سے. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك معن نہیں معنن معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال ابی حدثنا ہریرہ رضی اللہ عنہ. هريرة قال نہیں رضی اللہ عنہ کہے نا، یہ صحابی ہیں. ہاں جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی استاد جی آ رہی ہے. تو یہ روایت دوبارہ پڑھیں ذرا یہاں سے شروع سے. جی استاد جی. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس تحديث وحدث تحویل قال تحویل تحدیث نہیں تحویل 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 واو سے تحویل تحویل ہاں تو ہم پڑھیں گے وحدثنا تحویل، اس کو ایسے ذرا لمبا کر کے پڑھ لیں گے تحویل. تحویل. اب استاد جی پھر قال کہنا یا وحدثنا اسحاق بن موسى حدثنا معن. یہاں سے قال یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ قالا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم نے ٹھیک شروع ہو میں گیا. کہہ دیا کہ قالا کا مطلب تھا کہ امام یعنی امام ترمذی کہہ رہے ہیں، تو کیونکہ یہ روایت چل رہی ہے تو یہاں پہ قالا کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن آگے اگر حدثنا اخبرنا آتا ہے تو اس میں قالا کہیں گے، کیونکہ وہ پھر ان کی طرف جائے گا جو پیچھے راوی ہیں. ہاں جی پڑھیں جی. ٹھیک ہو گیا استاد جی. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس تحويل وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس إذا رأوا أول السمر جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك لمدينة
लिल लिलमदीनता। जी हाँ, उस्ताद जी, लिलमदीनता वो ना, बगैर देखे पढ़ा था उस्ताद। लिल मदीनता आएगा कि ती आएगा? हम्म, अलिफ लाम की वजह से लिलमदीनती। हाँ, गैर मुस्लिम तो है लेकिन अलिफ लाम आ गया, तो अब इस पर कसरा पढ़ सकते हैं, लिल मदीनती। बिमिस्ली मा दहाका बिही लिमक्कता व मिस्लहु माहू और बिमिस्लिही, ये इसके लिमक्कत साथ आएगा, ये इसका आतफ आएगा इस पे, तो पीछे से बा लगेगा। लिमक्कता व मिस्लिही। हम्म। ये इस मक्का पे नहीं हो सकता उस्ताद जी, साथ वाले पे? नहीं, लिमक ये आएगा ना, कि उन नेमतों और उसी जैसी नेमतें उसके साथ। ये असल में नेमतों की ठीक। तरफ आ रहा है, तब भी मिसली ही माहू। हाँ जी। सुम्म यदहु असगरा वलीदिन हम्म। यराहु फयअतीहि हम्म। अअता युअती हम्म। फयुअतीहि ज़ालिका समरा। माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह। करें तर्जुमा। जब लोग पहला फल देखते थे हम्म। तो वो आते थे उस फल के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हाँ, जब यानी वो नबी फल सल्लल्लाहु लेकर। अलैहि वसल्लम जी, ठीक है, ठीक है। जब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ले लेते तो फरमाते, हम्म। ऐ अल्लाह, हमारे फलों में बरकत अता फरमा और हमारे शहरों में बरकत अता फरमा और हमारे सा यानी कि पैमाने में और मुद, ये भी कोई पैमाने की किस्म है, सा हाँ, और मुद में। ये यहाँ से क्या मुराद है, मदीनतीना? शहर। कौन सा शहर? मदीना उस्ताद जी। हाँ, ये आप सल्लम मदीना मुनव्वरा यहाँ से मुराद ले रहे हैं। अगर सारे शहर होते तो फिर मुदन आता, उसकी जमा। तो फिर मदीनतीना से आगे भी जो दुआ की जा रही है वो मदीना मुनव्वरा के लिए की जा रही है। हाँ जी। ठीक हो गया उस्ताद। ऐ अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेरे बंदे थे, दोस्त थे यानी कि खलील थे और तेरे नबी थे। हम्म। और इसी तरह यानी और बिलाशुबह मैं तेरा बंदा नबी और नबी हूँ। हम्म। और बिलाशुबह उन्होंने तुझसे दुआ की थी मक्का हम्म। के लिए, हम्म। और मैं तुझसे दुआ करता हूँ मदीना के लिए, हम्म। जैसा कि उन्होंने उस शहर के लिए दुआ की थी। उस ना ना, दुआ का ये है बिमिसली माँ, उन्होंने इसका क्या तर्जुमा होगा? बिमिसली माँ, उसी जैसी दुआ, उसी जैसी नेमतों की दुआ। जी सर, उसी तरह की, उसी जैसी नेमत की दुआ उन्होंने तुझसे दुआ की थी मक्का के लिए। और हाँ, जिन नेमतों उस की, ये भी आएगा ना, बिमिसली के साथ आएगा, माँ की तरफ लौटेगा, यानी उसी तरह की नेमतों की दुआ जो उन्होंने मक्का के लिए की थी। और और उसी की तरह की जो और उनके साथ थी। और उन नेमतों के साथ उन जैसी और भी नेमतें, मिसली ही माहू। जी सर जी, हाँ जी। उस नेमत के साथ जो और भी नेमतें थी। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने बुलाया असगर सुम्मा वलीद को। यदअू, इसका फिर क्या उन्होंने तर्जुमा था? बुलाया। फिर वो बुलाया करते थे, वो बुलाते थे, यानी आप सल्लम
हाँ जी। बुलाया करते थे। असगर वलीद को उस्ताद जी। असगर वलीद का क्या मतलब है? छोटे बच्चों को। हाँ, बच्चों में से सबसे छोटे बच्चे को। बच्चों में से सबसे छोटे बच्चों को बुलाते थे। यराहु, वो उसको उनको देखते थे। हाँ, ये क्या बन रहा है पीछे वाले की? इसका क्या ताल्लुक है पीछे इबारत का? उस्ताद जी ये मौसूफ सिफत बन सकता है उस्ताद जी मेरे ख्याल हाँ, में। मौसूफ ऐसा सिफत ही बच्चा बनता जो है। छोटा होता था उसको देखते थे, फिर हाँ उसको देते थे वो खजूर, वो फल हाँ, अता करते थे। फिर उससे उसे देते थे सबसे पहले। फिर आप बुलाते बच्चों में से सबसे छोटे बच्चे को जिसको आप देखते, यानी इधर उधर जो नजर आता, उनमें से जो सबसे छोटा होता उसको करीब बुला के तो उसको पहले देते। ये आपका मामूल था। जी उस्ताद जी। माशाल्लाह। अतर साहब ने काफी प्रोग्रेस की है जी पढ़ने में, तैयारी भी की है, अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे। हाँ जी, आगे चले। قال حدثنا محمد بن حميد الرازي راز رازي قال हाँ, حدثنا ये क्या पढ़ेंगे? حميد حميد الرازي। हाँ, ये दिन होगा ना, हुमई दिन, वो हुमई दिन राजी। जी। जी उस्ताद जी। यहाँ पर उस्ताद जी ये जुमला पूरा हो गया था और आगे ये उसकी, जी जी। ये उस्ताद जी उसकी सिफत के तौर पर अर्राजी, यानी कि उसकी कुनी, जो ये शहर की निस्बत है तरफ ना, निस्बत निस्बत। करते। तो जी ये उस्ताद जी। निस्बत होती है पहले नाम की, तो वो मरफू है, तो ये भी मरफू है, ये सिफत होगी पहले नाम की। जी उस्ताद जी। हाँ जी, जी पढ़े। उस्ताद जी। قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار हम्म عن محمد بن إسحاق عن عن أبي عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع ये क्या पढ़ेंगे? अम्मार بنت इब्नी। ياسر हाँ जी। عن الربيع بنت हम्म معوذ بن عفراء हम्म قالت हम्म بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من كساء زغب زغبن، زغب من किस्साइन وزغب زغبن। زغب وكان صلى الله عليه وسلم يحب الكساء ف- فأتيته हम्म فأتيت به हम्म وعنده حلية फातैतुहू, ये हो भी पढ़ना है, फातैतुहू बिही। فأتيته به وعنده حلية जी। قد قدمت قد قدمت عليه من البحرين हम्म فملأ يده منها فأعطانيه. हम्म हाँ जी। करें तर्जुमा। معاذ بن
आए मेरे नहीं पास, नहीं, ये कहती हैं रुबई, भेजा। रुबई जो कि मुआज बिन अफरा की बेटी हैं, वो कहती हैं। बासनी महाज मुआज बिन अफरा ने भेजा जी, मेरे पास। नहीं आए नहीं, बासा नहीं, भेजा किसको? मुआज बिन अफरा ने भेजा, ने, नी किसको भेजा? अ, इनको उस्ताद जी मेरे ख्याल में ये कौन कह रहे हैं, अम्मार रवायत बिन कौन बयान कर रही है? मुआज बिन अफरा उस्ताद जी। नहीं, वो तो नहीं बयान कर रहे, उनकी बेटी बयान कर रही है ना। रबी, जी रबी उस्ताद जी। बयान कर रही है। रबी बिनते मुआज, मुआज इब्न अफरा। रबी ये मुआज मुअव्वज बिन अफरा की बेटी हैं। ये कहती हैं मुझे मुआज बिन अफरा ने भेजा, यानी इनके जो चचा थे उन्होंने भेजा। ये मुआज और मुअव्वज तो आप जानते हैं ना, वो अबू जहल को कत्ल करने वाले वो भाई थे। गज़वा बदर में उस्ताद जी। हाँ जी। तो ये मुअव्वज बिन अफरा की बेटी हैं रबी, वो बयान कर रही हैं कि मुआज बिन अफरा जो इनके चचा थे उन्होंने इनको भेजा, बिकिनाइन एक थाल देकर। हाँ जी। एक ऐसा थाल देकर जिनमें खजूरें थीं और उस पर अजरुन मिन किस्साई जोगा बिन, ये ऐसे छोटी छोटी ककड़ियां जिनके ऊपर बाल थे नरम रेशम की तरह। हाँ, और नबी किस्सा सल्लल्लाहु अलैहि बिन का वसल्लम, मतलब होता है ककड़ी जो छोटी छोटी कटी हुई हो। जी। ठीक हो गया उस्ताद जी, जो छोटी छोटी कटी हुई हो। टुकड़े। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी उन ककड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ककड़ी को पसंद हम्म करते थे। हम्म बस मैं आई उनके पास उसके साथ, और उनके पास हिलियतुन खजूरें थी। और नहीं हलवा था नहीं, उस्ताद जी, नहीं, ये हिलिया कोई सोना, क्या तर्जुमा है जी हिलिया का? जहन से निकल गया उस्ताद जी। बाकी हजरात बता दें। जेवर। जेवर, जेवर था, यानी कुछ जेवरात आप वसल्लम के पास पड़े थे। अच्छा ठहरे, ये आपने इसका तर्जुमा किया कि मैं आई उनके पास उसके साथ, तो ये तर्जुमा लफ्जी ठीक है, लेकिन हम जब ग्रामर पढ़ लेते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं तादिया। तादिया का मतलब होता है किसी फेल लाजिम को मुताद्दी करना। तो जब हमने तादिया पढ़ लिया तो फिर हमें तर्जमा इसका उस तादिये वाली खसूसियत के साथ करना चाहिए। तो फेल लाजिम को मुताद्दी करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि उसका बाप बदल दें। तो बाप बदलने का मतलब ये है कि वो मुजर्रद है तो उसको मजीद पे ले जाएं, बाब इफ़ाल पे या बाब तफ़ील पे, तो वो मुताद्दी बन जाता है आमतौर पे। और दूसरा ये है कि उसके साथ हरफ जर लगा दें, मुताद्दी बहरफ जर। तो अब ये बा आमतौर पे इस्तेमाल होता है तादिया के लिए, हम इसे बा तादिया का कहते हैं। तो अब हम इसका तर्जुमा करेंगे कि मैं उनके पास लेकर आई, यानी ये ककड़ी में उनके पास लेकर आई। तो जो तादिया के बगैर तर्जुमा है वो ये बनेगा कि मैं आई उनके पास इसके साथ, यानी वो ककड़ी के साथ या उस थाल के साथ। लेकिन जब हम तादिया वाला सिफत इसमें शामिल कर लेंगे तो फिर बनेगा कि मैं उनके पास वो थाल लेकर आई। तो जब हम इन चीजों को पढ़ लेते हैं फिर हमें तर्जमा उसके मुताबिक करना चाहिए। ये जो पहला तर्जमा है ये बिल्कुल इब्तदाई तलबा का है, तो आप तो माशाल्लाह अब मुंतही तलबा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अतर साहब। जी उस्ताद जी, इंशाल्लाह।
पढ़े। आगे उस्ताद जी। हाँ, इसका तर्जुमा कर ले, वकाना युहिब्बुल क़िस्सा, यहाँ से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ककड़ी पसंद करते थे। बस हम्म। मैं उस थाल को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और हम्म। उनके पास जेवरात मौजूद थे। हम्म। कद कुदीमत, पेश हाँ। किए गए। हाँ, लाए गए अलैहि, उनके पास। कुदीमत, लाए गए बहरैन से, उनके हाँ पास जी। बहरैन से लाए गए। बस उन्होंने अपना हाथ भरा उस उन जेवरात से हम्म। और उन्होंने मुझे अता किए या मुझे दिए। मुझे दिए। वो मुझे दिए। हाँ, आप सल्लम ने उनमें से एक मुट्ठी भरी और वो मुझे दे दी। अच्छा, तो इसका मतलब है हमारे आमतौर पे मोहल्लों में जब एक दूसरे के घर चीज दी जाती है और फिर बदले में जिस घर में भेजी जाती है वो भी कोई ना कोई चीज भेजते हैं, या बच्चों को कोई 10 रुपए दे देते हैं या कोई चीज खाने की दे देते हैं, तो ये रिवायत अच्छी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ये अमल गोया कि एक हुस्न मुआशरत वाला अमल है। हाँ जी, अगली रिवायत पढ़े जी। जी उस्ताद। قال حدثنا علي بن حجر उजरिन। قال उजरिन। حجر हम्म। حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن أكيل हम्म। عن ربيع हाँ, بيع रुबैई पढ़ सकते हैं, तस्गीर, रुबैई जी या रबीई। ठीक हो गया। दोनों तरह यानी कि पढ़ सकते। रबीع हाँ जी। बिनती मुअव्वजिन मुअव्वज इब्न अफरा قالت रजी अल्लाह अन्हा। رضي قالت। الله عنها قالت हम्म। أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر وأجر زغب हाँ, जुगबिन। فأعطاني زغب हम्म। فأعطاني ملء كفه حليا हम्म। أو قالت जहाबन। ذهبا। हाँ जी। मैं आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे थाल के साथ जिसमें खजूरें रखी हुई थी और कटी हुई ककड़ी थी। हाँ, छोटी छोटी कटी हुई ककड़ियां थी। बस उन्होंने मुझे ककड़ियां थी बस उन्होंने मुझे अता की किया एक भरा हुआ कफ ही, यानी कि अपना हाथ भर कर, मुट्ठी भर कर हाँ। जेवरात या हम्म। सोना दिया। हाँ, या उन्होंने कहा कि सोना दिया। तो अब आप इसका तर्जुमा करें दोबारा जरा। अतैतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़िनाइन का क्या तर्जुमा होगा? मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई ऐसे थाल के साथ जिसमें खजूरें थी और हाँ, कटी हुई ठीक है, ककड़ियां थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तर्जुमा लाजिम वाला है कि मुतअद्दी वाला, जो आपने अभी किया? ये मुझे दफा। लाजिम वाला है उस्ताद जी। तो ये अतई तो फिर लाजिम है, लेकिन इसके साथ ये बा आ गया तादिया वाला, तो ये मुतअद्दी बहरफ तो जर हुआ। तो अब क्या तर्जुमा करेंगे? मुतअद्दी वाला तर्जुमा करें। मैं थाल लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। हाँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा थाल लेकर आई जिसमें खजूरें और छोटी छोटी कड़ी ककड़ी के छोटे छोटे टुकड़े थे।
تو یہ ہو گیا لانا اور آنا. آنا والا ترجمہ یہ لازم کا ہے اور لانا والا ترجمہ یہ متعدی کا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. یہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاکہہ کے بارے میں پڑھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھلوں میں جو چیزیں پسند تھیں وہ یہ تھیں. آگے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پینے کے کیفیت کے بارے میں، یعنی آپ کو کون سا مشروب پسند تھا. جی پڑھیں. باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه حديثان. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. حلو لفظ ہے، حلو البارد. جی یہ مشروب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشروب پسند کیا کرتے تھے ٹھنڈا حلوے کو. حلوے کو ٹھنڈا کر کے حلوہ تو گرم گرم ٹھنڈے کھاتے حلوے. ہیں. حلو البارد ٹھنڈا نہیں ہوتا، باردن. باری ٹھنڈا ہی ہوتا ہے لیکن ٹھنڈا حلوہ تو گرم نہیں اچھا لگتا. پتہ نہیں استاد جی. ہاں جی کوئی اور بتائیں جی شاہ ولی صاحب. جی استاد جی میٹھا بارد، کیونکہ یہ پانی کی طرف اشارہ ہے، اور چونکہ سعودیہ کے اندر جو پانی ہوتا ہے نا اکثر وہ کارا ہوتا ہے، تو اس سے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہو اور میٹھا ہو، مطلب کارا نہ ہو، ترش وغیرہ والا ہو. ہاں جی. تو حلو کا یہاں پہ مطلب میٹھا ہوگا، یہاں پہ حلوہ مراد نہیں ہوگا جو مولوی کھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. میٹھا یعنی کہ حلوہ بمانا حلو میٹھا. بمانا میٹھا. اچھا ٹھیک ہو گیا یہ جی. آپ نے جو ترجمہ کیا کانا احب الشراب الی رسول اللہ، یہ ذرا ترجمہ دوبارہ کیجئے. ہاں جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. یہ پسند کرتے تھے، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ کانا کا استاد جی تھا. یہ کرتے تھے، پسند کرتے. تھا کا تعلق تو اس کے ساتھ ہے، میٹھا ٹھنڈا پانی. یہ تھا کیا، یہ خبر ہے اس کی یا اسم ہے اس کا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ مشروب، پینے والی چیزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میٹھا ٹھنڈا پانی تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، جملہ اسمیہ ہے. تو یہ اس کا ٹھیک ہو اسم ہے گیا. اور یہ اس کی خبر ہے. اگر نعم، دوبارہ یہ اسم اس ہے. کی جی یہ کیا اسم کہہ ہو رہے گیا. ہیں؟ ہاں جی. جی ٹھیک ہو گیا استاد جی. اور یہ خبر میں ہو کہہ گئی. رہا تھا کہ تھوڑی سی یہ خبر ہو گئی. تو آپ یہ ترجمہ کیسے انداز کریں گے؟ دوبارہ ٹرانسلیٹ کر دیں. مثلا یہ ہے نا کان اللہ علیمن، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ کریں ترجمہ. اللہ تعالی جانتا، اللہ تعالی جانتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. کان اللہ علیمن، اللہ جانتا تعالی ہے، جانتا ہے، یہ جانتا تھا. نہیں یہ ترجمہ نہیں ہے. اس کا ترجمہ ہے اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے. تو خبر اللہ کے بارے میں دینی ہے نا کہ اللہ جاننے والا ہے. تو اگر ہوتا کان اللہ یعلم تو پھر یہ ہوتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے جانتا، یا جانتا ہے، اللہ جانتا ہے.
لیکن جب علیمن خبر اسم جی آیا ہے تو پھر ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. تو یہاں پر بھی یہ اسم ہوگا کان الحلو البارد، بے شک نہ تھا ٹھنڈا میٹھا پانی. کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروبات میں سب سے زیادہ پسندیدہ، احبا، سب سے زیادہ پسندیدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میٹھا ٹھنڈا پانی. تو جملہ اسمیہ والا ترجمہ ہم کریں گے اس وقت. ہاں جی چلیں آگے چلیں. جی قال حدثنا احمد بن منيع منیع لفظ ہے، قال منیع. حدثنا اسماعيل منيع قال ہاں حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن ابي حرملة ٹھیک ہے. عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وخالد دخلت، خالد بن ہاں داخلت پڑھیں گے، ہاں جی داخلت پڑھیں گے شروع میں ہاں جی. یہ استاد جی میں انا و خالد داخل ہوئے. ہاں تو دخلت پڑھیں گے پھر. ہاں جی جلدی جلدی بتائیں. یہ استاد جی میں آنا کی وجہ سے اسے پڑھ رہا ہوں، نہیں تو دخل تو پڑھا جائے گا. نہیں، آنا کی وجہ سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر داخلت آئے گا. دخل تو دخلت تو مؤنث ہے نا، تو آنا کی وجہ سے تو متکلم پڑھنا چاہیے اسے. او نہیں جی نہیں. کیا پڑھیں گے؟ ہاں جی کیا پڑھیں گے؟ پڑھیں. دخل تو ہاں متکلم پڑھیں گے کہ دخل میں، تو ہاں دخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا و خالد بن الولید علی میمونہ. اچھا یہ بتائیں کہ دخلت، اس کے اندر یہ تو ضمیر ہے تو صحیح، تو پھر یہ دوبارہ آنا یہ لانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کوئی اور بتا دیں. یہ گرامیٹیکلی استاد اس جی کی کیا تاکید ضرورت؟ کے لیے. نہیں. یہ بیچ میں مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اس لیے. ہاں جی. اور دوسرا کہ عطف، ہم یہ اس میں ظاہر ہے، ہاں اس کا عطف اگر اس پہ ڈالیں گے تو یہ ضمیر بارز ہے متصل، تو ہم ضمیر متصل بارز پہ عطف نہیں ڈالتے، ضمیر منفصل پہ ڈالتے ہیں اس میں ظاہر کا عطف. تو اس عطف کی ضرورت کے لیے بھی اس کو ہم لے کر آئے، یعنی الگ سے منفصل ضمیر لے کر آئے. فاصلہ بھی وجہ ہے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاصلہ بھی. ہاں جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. آگے بڑھیں جی اطہر صاحب جلدی جلدی. على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت الشربہ، آثرت. یہ کیا لفظ ہوگا؟ الشربة یہ پورا جملہ ہے نا، تو پھر اس، فقال لي الشربة لك ہاں یہ مبتدا ہوگا الشربۃ لک. آگے فإن شئت آثرت بها آثرتا، خالدا.
فقلت ما آسرتا نہیں آئے گا، یہ آئے گا فینشیتا آسرتو بہا خالدن، اگر آسرتو تو چاہے تو دے دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ترجیح دے دوں، اگر تو چاہے تو ایثار کر دے ویسے اس میں ترجمہ سے۔ ٹھیک بن جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں تو آسرتا بھی ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے پڑھیں۔ ہاں جی پڑھیں حضرت، آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہے ہیں۔ تو مولانا اطہر جی صاحب، میرے پاس تھوڑی سی استادی کٹ رہی تھی جی۔ تو فقلت پڑھیں پھر فَإِن شِئْتَ، فإن شئت، آگے استادی آواز کٹ گئی تھی، آسرت پڑھوں یا آسرتا پڑھوں؟ آسرتو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ رہے ہیں تو اگر آپ کی طرف نسبت کی جائے تو وہ اگر تو چاہے تو میں ترجیح دے دوں اس کی یعنی حضرت خالد بن ولید کو ترجیح دے دوں اس کے ساتھ آسرتو، اور اگر آپ اس کو حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف کریں تو آپ گویا کہ ان کو کہہ رہے ہیں ہاں جی اگر تو چاہے تو ترجیح دے دے، آپ ترجیح دے دیں حضرت خالد بن ولید کو۔ حضرت خالد بن ولید بڑے تھے، عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے، لیکن دائیں طرف حضرت عبداللہ بن عباس تھے اور بائیں طرف حضرت خالد بن ولید تھے۔ تو آپ نے کہا کہ چلتا تو اسی طرح ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ میں جو بیٹھا اس کو دیتے ہیں، تو حق آپ کا بنتا ہے، لیکن وہ بڑے ہیں تو کیا میں ان کو ترجیح دے دوں یا آپ ان کو ترجیح دے دیں؟ یہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آسر تو پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پوچھ رہے ہیں ان کی طرف نسبت کر لیں۔ ہاں جی اطہر بھائی جلدی جلدی۔ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ فقلت ما، آگے استادی کنت لأوسر على سؤرکی، سؤرکی، نہیں آپ نے سؤریکا، پھر یہ تیار نہیں کیا، اس کی عبارت آپ نے یہ تیار نہیں کی۔ تیار لفظ میں جی جی یہ لفظ سمجھ نہیں آیا، باقی تو استادی تقریباً آ ہی گیا تھا۔ اچھا، یہ نا آسارا، احدن ثم یہ قال، ہے نا آسارا، تو یہ اس کا مضارع ہے، یہ او سیرا، یو سیرا او سیرا لی او سیرا علی سؤریکا احدن، سؤرن یہ کہتے ہیں جھوٹے کو، جھوٹا، پھر پانی آپ پیتے ہیں تو پھر آپ کا وہ جھوٹا ہو جاتا ہے، یہ جھوٹا جی سؤر آ کہتے گیا، ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا جی۔ ٹھیک پڑھیں۔ ہو گیا۔ ثم قال رسول اللہ، یہ آواز نہیں آ رہی۔ اوسر علی سؤرک احدن جی ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ رہی آواز اب؟ جی جی آ رہی ہے، پڑھیں۔ من اطعمہ اللہ طعاما فلیقل اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ یا خیرا منہ، نہیں نہیں، یہ کیا پڑھیں گے؟ بارک لنا فیہی آگے، واطعمنا، ہاں اطعمنا ٹھیک ہے آگے، خیرا منہ ومن سقاہ اللہ عز وجل لبنا
فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ ٹھیک ہے، مكان الطعام والشراب غير اللبن. غیر اللبنی. ہاں جی، ترجمہ کریں. کوئی بلکہ اس کا چیز میں ترجمہ کرتا ہوں. میں اور ٹھہر جائیں. ٹھیک ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. کون کون؟ میں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم ملاقات کے لیے گئے. داخلہ کے اوپر جب صلہ الا آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، ملاقات کے لیے جانا. تو ہم داخل ہوئے. عام طور پہ اس کا ترجمہ جو ابتدا میں یہ کیا جاتا ہے، ہم داخل ہوئے حضرت میمونہ پر، لیکن اس کا بامحاورہ ترجمہ بنتا ہے ہم ملاقات کے لیے گئے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ کے پاس گئے ملاقات کے لیے. وہ ہمارے پاس لائن فجاءتنا بِإِنَاءٍ. یہ ترجمہ جاءت کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن یہاں پہ ترجمہ میں کر رہا ہوں لانا. وہ لائن، تو یہ با تا دیا کی وجہ سے وہ ہمارے پاس لائیں ایک برتن دودھ کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. میں آپ کے دائیں طرف تھا اور خالد آپ کے بائیں طرف تھے. فقال لی، آپ نے مجھے کہا الشربۃ لک. یہ الشربۃ کا مطلب ہوگا پینے کی باری. آپ کی پینے کی باری ہے کیونکہ آپ سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے. فإن شئت آثرت بها خالدا، یا آثرت بها خالدا، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں حضرت خالد کو ترجیح دے دوں اس پینے کی باری پر، یعنی اس پینے کی باری حضرت خالد بن ولید کو دے دوں ترجیح دیتے ہوئے. فقلت، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے کہا ما كنت لأسر على سؤرك احدا، میں نہیں ہوں کہ ترجیح دوں کسی کو بھی آپ کے جھوٹے پر، یعنی آپ کا جھوٹا میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو دے دوں. میں نہیں ہوں ایسا، یعنی میں ایسا نہیں کروں گا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کوئی کھانا کھلائے تو وہ کہے اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دے اور ہمیں اس سے بہتر کھانا کھلا. اور جس کو اللہ تعالیٰ دودھ پلائے تو وہ کہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اسی میں برکت ڈال دے اور اسی میں اضافہ فرما. ثم قال، پھر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، یہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے تو کھانے اور پینے کی جگہ پر کفایت کرے سوائے دودھ کے. یعنی یہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پینے کے لیے بھی، پیاس بھی بجھاتا ہے اور خوراک کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے. تو آگے یہ اس روایت کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو میں اس کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں. قال ابو عیسیٰ هكذا روى سفیان بن عیینہ عن هذا الحدیث عن معمر عن الزہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا. وہ کہتے ہیں کہ یہ سفیان بن عیینہ نے معمر، زہری، عروہ اور عائشہ سے یہ روایت اسی طرح کی ہے. فرواہ عبداللہ بن المبارک و عبد الرزاق وغیر واحد عن معمر عن الزہری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا. تو کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک، عبد الرزاق اور دیگر محدثین نے، غیر واحد دیگر محدثین نے، معمر اور پھر زہری اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے مرسلن. مرسلن کا کیا مطلب ہوگا؟ مرسل روایت کسے کہتے ہیں؟ جس میں تابعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی صحابی نہ کا، جی، تابعی ڈائریکٹ نسبت کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابی کا تذکرہ نہ کرے تو اصلاً یہ روایت منقطع ہوگی.
یہ روایت منقطع روایت ہے، لیکن کیونکہ جس راوی کو سکپ کیا گیا ہے، چھوڑا گیا ہے، وہ صحابی ہے، اور صحابہ کے بارے میں اصول حدیث کا یہ اصول ہے، الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. تو صحابی کا کسی کا بھی نام آ جائے گا تو اصول حدیث کے اس اصول کے مطابق وہ عادل ہی ہیں. تو اس لیے مرسل روایت کو بھی تسلیم یعنی قبول کر لیا جاتا ہے، خصوصاً احناف کے ہاں. تو لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ منقطع روایت ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ زہری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کر رہے ہیں یہ روایت مرسلن ہے، یعنی درمیان میں کسی صحابی کو چھوڑ رہے ہیں. ولم یذکر فیہ عن عروہ عن عائشہ تھا، تو یہ عروہ اور عائشہ جو کہ ایک یعنی سند میں ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ نہیں کرتے. تو عبداللہ بن مبارک اور عبد الرزاق وہکذا روا یونس وغیر واحد عن الزہری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا. اسی طرح یونس اور دیگر نے بھی اس کو مرسلن ہی روایت کیا ہے. تو اسی کے بارے میں قال ابو عیسیٰ انما اسندہ ابن عیینہ من بین الناس، کہ اس روایت کو مسند روایت کیا ہے. مسند روایت کسے کہتے ہیں جی؟ مرسل کے طرح ہی مسند روایت کسے کہتے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. ہاں تھوڑا سا اور اسے واضح کریں، مسند کسے کہیں گے؟ وہ مرفوع روایت، یہ آپ نے جو تعریف کیا ہے یہ مرفوع کی بنتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا دی جائے. لیکن مسند کسے کہیں گے؟ ہاں جی، جس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. یہ تعریف ہے مرفوع کی. تو اسندہ کا مطلب ہوگا کہ جس کی سند منقطع نہ ہو، اس کے راوی پورے ہوں، تابعی صحابی کا تذکرہ کر کے تو پھر آگے روایت کریں. تو یہاں پہ ہم نے تین سندیں دیکھی ہیں. ایک میں سفیان بن عیینہ یہ مسند روایت کر رہے ہیں، اور عبداللہ بن مبارک یہ اور عبد الرزاق یہ مرسل روایت کر رہے ہیں، اور اسی طرح یونس بھی مرسل روایت کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سفیان بن عیینہ نے پھر یہ مسند کہاں سے لے لی، کہ عروہ اور عائشہ یہ کہاں سے آ گئے؟ تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ انما اسندہ ابن عیینہ من بین الناس، لوگوں میں سے یعنی محدثین میں سے ابن عیینہ نے اس کو مسند روایت کیا ہے صرف. قال ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ کہتے ہیں وہ میمونہ بنت الحارث، یعنی یہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ مسند طریق صرف سفیان بن عیینہ والا ہے، باقی بڑے بڑے محدثین سے مرسل ہی روایت کرتے ہیں. اور حضرت میمونہ کون ہے؟ الا میمونہ تھا، یہ جو جہاں جن کے پاس یہ حضرات گئے تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں. اب ان کا رشتہ بتائیں گے خالد بن ولید اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ. تو وَمَيْمُونَةُ بنت الحارثی زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. یہ خالد بن الولید، یہ خالد بن ولید کی خالہ ہیں. وخالد بن عباس، خالد بن عباس، اور حضرت ابن عباس کی بھی خالہ ہیں. وخالد یزید بن الاسم، اور یزید بن اسم کی بھی خالہ ہیں. تو گویا کہ یہ خالہ بھانجے کا رشتہ تھا ان سب کے درمیان، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں تشریف لے آئے تھے. مختلف الناس فی روایت هذا الحدیث عن علی بن زید بن جدعان، تو اس حدیث کی روایت کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا کہ یہ علی بن زید بن جدعان سے بھی ہے یا نہیں. فروا بعضهم ان علی بن زید عن عمر بن ابی حرملہ، بعض نے اس کو اس سند سے روایت کیا. وروا شعبۃ عن علی بن زید، اور شعبہ نے بھی علی بن زید سے اس کو روایت کیا ہے. فقال عن عمرو بن حرملہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ عمر بن حرملہ نہیں ہے بلکہ عمر بن حرملہ ہے.
یہ جو علی بن زید کی سند ہے اس میں ایک روایت میں عمر بن حرملہ ہے اور ایک میں عمر بن حرملہ ہے. بس صحیح عمر بن حرملہ، اور صحیح جو نام ہے وہ عمر بن حرملہ ہے، وہ عمر بن حرملہ نہیں ہے. تو یہ سند پر بات کی ہے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک تو اس کے بارے میں 3 باتیں بتا دی ہیں. ایک کہ یہ سند مسند بھی ہے اور مرسل بھی ہے، لیکن مسند صرف اور صرف سفیان بن عیینہ کی روایت ہے، باقی سب اس کو مرسلن روایت کرتے ہیں. دوسرا، حضرت میمونہ کا رشتہ بتا دیا حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ بھی اور خالد بن ولید کے ساتھ بھی. اور تیسرا انہوں نے بتا دیا کہ یہ علی بن زید، یہاں پہ معمر سے روایت ہے، یہ معمر ان زہری، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ علی بن زید بن جدعان اور علی بن زید روایت کرتے ہیں عمر بن حرملہ سے. اس سند کے ساتھ بھی یہ روایت کی گئی ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے. وہ اختلاف کیا ہے کہ عمر ہے یا عمر ہے، یہ اختلاف انہوں نے بیان کر دیا اس روایت کے بارے میں. تو جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث میں حدیث کی سند پر محدثین اس طرح کی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اور حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جب آپ یہ کتاب ترمذی پڑھیں گے تو اس میں کثرت کے ساتھ وہ اس طرح چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں گے سند کے بارے میں. سند کا درجہ بھی متعین کریں گے اور سند میں اگر کہیں پر کوئی اختلاف ہے تو وہ بھی بیان کریں گے. تو یہ ایک نمونہ ہے ان کی کتاب ترمذی، جو جامع ترمذی ہے اس میں جو بحث کی گئی ہے اس کا ایک نمونہ یہاں پہ آپ کو نظر آ گیا حضرت امام ترمذی کی ایک عادت کا. اچھا جی، یہ ہم نے آج مکمل کر لیا. کل پڑھیں گے ہم یہاں سے. تو یہ 10 احادیث اس کی ہیں. اس کے بعد ہے باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 6 احادیث اس کی ہیں. اور بابو کیف کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کیا تھا. تو 3 روایات اس کی ہیں فی ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھی پڑھ لیں. تو یہ یہاں تک حدیث نمبر 235 تک. تو یہ کون اپنے ذمہ لیں گے جی کل پڑھنا ہے اسے؟ جی میں لوں گا انشاءاللہ. تاریخ میں شاہ ولی صاحب. جی استاد جی. جی ٹھیک ہے. شاہ ولی صاحب کل انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے روزے کی حالت میں. تو 208 سے شروع کرنا ہے، 235 تک جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی ساری برکتیں عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.